طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر یہ سوال ہے، گھروں میں رزق کے اندر بڑی تنگیاں آ رہی ہے، مال و دولت میں بڑی کمی آ رہی ہے، زندگی بڑی دشواریوں سے گزر رہی ہے، انہیں چاہیے وہ کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنے گھر کے اندر دیکھے کہ گھر کے اندر غیرت کا ماحول ہے کہ نہیں، گھر کے اندر پردے کا ماحول ہے کہ نہیں، گھر کے اندر بے پردگی ہے، گھر کے اندر بے غیرتی ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، گھروں میں عزت کی کوئی پاسداری نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم طرح طرح کی شکایات کر رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ نقل فرمایا، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ دہلی کے اندر ایک سال قحط پڑ گیا، بارش ہو ہی نہیں رہی تھی، لوگ پریشان، چرند پرند پریشان، سب اللہ کی تمام مخلوق پریشان ہو گئے، سب کے سب دوڑے دوڑے علماء کرام کے پاس آئے، علماء کرام کی بارگاہ میں آنے کے بعد سبوں نے التجا کی حضور کوئی ایسا منصوبہ بتائے، کوئی ایسی تجویز پیش فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کے برسات کو نازل فرما دے۔ علماء کرام نے پورے شہر کے اندر اعلان فرما دیا کہ سب کے سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائے اور نماز استسقاء، صلاۃ استسقاء، وہ جس کے بعد دعا ہوتی ہے برسات کے نزول کے لیے، نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے گا۔ پورے شہر کے اندر یہ اعلان ہو گیا، سب کے سب لوگ جمع ہو گئے، عوام جمع ہے، خواص جمع ہے، علماء جمع ہے، اچھے لوگ جمع ہے، برے لوگ جمع ہے، سب کے سب جمع ہو گئے۔ نماز استسقاء کے بعد سبوں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مولا ہم پر برسات کی چند چھینٹوں کو نازل فرما دے تاکہ ہماری جان محفوظ رکھے، تیری دوسری مخلوقات کی جان محفوظ رہے۔ نماز استسقاء کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب بارش نازل ہوگی، اب بارش نازل ہوگی۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا۔ شام کے وقت سب لوگ بیٹھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کی لو لگائے ہوئے تھے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے ایک سواری گزر رہی ہے، ایک سواری گزر رہی ہے، اس پر کوئی سوار ہے اور ایک نوجوان ہے جو اس سواری کی لگام تھامے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے مجمع کے قریب پہنچ کر اس نے لوگوں سے دریافت کیا کیا وجہ ہے، یہ بھیڑ کیوں جمع ہے، لوگ کیوں اکٹھے ہیں، کوئی پریشانی، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے اپنی پریشانی کو بیان کیا کہ ہم بارش نہ ہونے کے سبب بہت پریشان ہیں، جاں طلب ہے، سب اللہ کی تمام مخلوق پریشان ہے، ہم یہاں پر دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، دعائیں کیے رو رو کر گڑ گڑا کر، لیکن اب تک بارش کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ اس نوجوان نے کہا رکو، میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہنا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور اپنی رحمتوں کی برسات کو نازل فرمائے گا۔ وہ نوجوان اتنا کہنے کے بعد سواری کے پاس پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس پر جو سوار ہے اس سے کچھ باتیں کرتا ہے، اور باتیں کرنے کے بعد پھر وہ دعائیں کرتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کے بعد اپنی رحمتوں کی برسات کو نازل فرما دیتا۔ لوگ حیران و شکر اور پریشان کہ ہم لوگ عوام و خواص مل کے صبح سے پریشان ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن آخر یہ نوجوان کون ہے، یہ کیسا مستجاب الدعوات ہے، اللہ کی بارگاہ کا مخلوق ہے، مقبول ہے کہ اس نے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کی لاج رکھ لی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو اس نوجوان نے کہا وہ سواری کے اوپر جو بیٹھی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری عفت معاب اور پوری زندگی پردہ کرنے والی میری ماں ہے۔ میں اپنی اس ماں کے پاس پہنچا اور ماجرا بیان کرنے کے بعد میں نے اس کے آنچل کا ایک حصہ پکڑ کر اس کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کیا، اللہ رب العزت نے اس آنچل کی لاج رکھ کر میری دعا کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت کی برسات کو نازل فرما دیا۔ آپ دیکھیں یعنی اس کے پردے کا یہ نتیجہ کہ اللہ رب العزت نے باپردہ عورت کے آنچل کی لاج رکھ لی، اور اللہ رب العزت نے اس کے سبب اپنے تمام مخلوقات کو پریشانی سے بچا دیا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں باغیرت ہو جائے، پردہ اختیار کر لے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس کی پردگی کے وجہ سے، اس کی غیرت مندی کے سبب اللہ رب العزت ہمارے آلام و مصائب کو دور فرما دے۔